بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو پاک پروفیٹیبل سٹاکس۔ دوستو آج مارکیٹ نے 255 پوائنٹس مائنس پر کلوزنگ دی اور انڈیکس KSE 100 45,817 پر بند ہوا۔ آج مارکیٹ نے 46,184 کا ہائی بنایا اور 45,782 کا لو بنایا۔ آج 93 ملین کا والیوم رہا جو کل سے کم ہے۔ پچھلے ہفتے سے جو مارکیٹ کریکشن لے رہی ہے والیوم شرنک ہوتے جا رہے ہیں، اور اگر سیلنگ والیوم کی بات کریں تو آج زیادہ سیلنگ دیکھی گئی۔ اگر ہم کینڈل چارٹ کا بغور جائزہ لیں تو 15 مارچ سے مارکیٹ مسلسل نیچے کی طرف آ رہی ہے، اور جس طرح تیزی میں والیوم لگے تھے 11 اپریل سے 14 اپریل تک وہ زیادہ تھے، اور جب مارکیٹ نے کریکشن لینی شروع کی تو والیوم کم ہوتے چلے گئے، جو کہ اچھا سائن ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ سیلنگ سائڈ پر نہیں جانا چاہتے اور تیزی کی طرف زیادہ رجحان رکھتے ہیں۔ لیکن آج کی کینڈل ایک بیرش کینڈل ہے، اور آج سیلنگ والیوم بھی پچھلے کچھ دنوں سے زیادہ ہے، جو کہ اچھی انڈیکیشن نہیں لگ رہی۔ اور اگر مارکیٹ 45,500 کے لیول کو توڑتے ہوئے مزید نیچے جاتی ہے تو والیوم اور زیادہ ہونے کے چانسز ہو سکتے ہیں، اور یہ بیرش ٹرینڈ کی کنفرمیشن ہو جائے گی، اور مارکیٹ 43,800 کے لیول کو بھی ٹیسٹ کرنے جا سکتی ہے۔ اور دوسری صورت میں اگر مارکیٹ 45,490 کے لیول کو سسٹین کر لیتی ہے اور یہاں سے سپورٹ لیتی ہے تو مارکیٹ پھر سے اپ ٹرینڈ کو جاری رکھ سکتی ہے۔ فی الحال وزیر اعظم صاحب چونکہ سعودیہ جا رہے ہیں اور امید ہے کہ کچھ اچھے فیصلے ہو سکیں گے، اس لیے جب تک وزیر اعظم سعودیہ سے واپس نہیں آتے مارکیٹ ایسے ہی رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی دکھا سکتی ہے۔ آج 98 کمپنیاں اپ اور 218 کمپنیاں ڈاؤن رہیں۔ جن کمپنیوں نے آج مارکیٹ کو سہارا دیا ان میں ایفرٹ نے 31 پوائنٹ، FFC نے 20 پوائنٹ، بینک الفلاح نے 17 پوائنٹس، لوٹے کیم نے 15 پوائنٹس، اینگرو نے 9، نیسلے نے 9 اور الائیڈ بینک نے 7 پوائنٹس کے ساتھ یہ نمایاں تھے۔ فرٹیلائزر سیکٹر پچھلے ایک ماہ سے مسلسل پرفارم کرتا آ رہا ہے، اور بینک الفلاح کی اچھی رپورٹس آ رہی ہیں، اچھی ارننگ آ رہی ہے، اور پاور سیکٹر آئل اینڈ گیس، سیمنٹ مسلسل مارکیٹ کو ڈریگ کر رہے ہیں۔ آج بھی ہپکو نے 30 پوائنٹ نکالے، TRG نے 26، PPL نے 24، لک نے 24، پول نے 20، OGDC نے 20، PSO نے 16 پوائنٹس نکالے۔ فی PLP کی اگر ہم بات کریں تو بروکرز نے آج مال خریدا، $3.26 ملین کا ان کا ساتھ دیا۔ کمپنیز نے $1.78 ملین کی بائنگ کے ساتھ، اور اوورسیز پاکستانیز نے $0.68 ملین کا بائنگ کے ساتھ تیسرے نمبر پر رہے، جبکہ فارن کارپوریٹس $1.16 ملین، انشورنس $1.12 ملین، میوچل فنڈز $0.83 ملین کے نیٹ سیلرز رہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بروکرز نے کیا خریدا اور بینک، فارن کارپوریٹس اور انشورنس نے کیا سیل کیا۔ بروکرز نے صرف ڈیٹ مارکیٹ میں کام کیا، چونکہ رول اوور ویک بھی ہے اس لیے اپنی پوزیشن کلیئر کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بروکرز نے $0.18 ملین کی بائنگ صرف سیمنٹ سیکٹر میں کی ہے، اور لگتا ہے کہ جون کلوزنگ کے لیے سیمنٹ سیکٹر میں ایکومولیشن شروع کر رہے ہیں۔ اور دوسرے آج کے بڑے بائرز کمپنیز نے آل ادر سیکٹرز جس میں اسٹیل، فارما، آٹو وغیرہ شامل ہیں، اس میں $1.02 ملین کی بائنگ کی، اور بینکس نے ڈیٹ مارکیٹ میں مال بروکرز کے ساتھ تبدیل کیا، اور کمرشل بینکس میں $1.36 ملین کی بائنگ بھی کی، اور فارن کارپوریٹس نے کمرشل بینکس 0.67 کی سیلنگ کی، اور آل ادر سیکٹر میں $0.40 ملین کی بائنگ کی، اور انشورنس نے کمرشل بینکس میں $1.36 ملین کی سیلنگ کی، اور میوچل فنڈز نے سوائے فرٹیلائزر سیکٹر کے باقی سب سیکٹر میں سیلنگ کی۔ دوستو اب بات کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مارکیٹ کیا چال چل سکتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ سیاسی حالات ابھی تک غیر یقینی ہیں۔ IMF نے $2 بلین مزید دینے کی حامی تو بھر لی ہے، لیکن اس کے لیے کڑی شرائط بھی رکھی ہیں، خاص طور پر پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی شرط سے آنے والے دنوں میں مہنگائی کا ایک طوفان آ سکتا ہے۔ سیاسی طور پر حکومت کے بارے میں ابھی تک یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے 1.5 سال چلنا ہے یا کچھ ہی ماہ میں دوبارہ الیکشن کی طرف جا سکتے ہیں، اور جس طرح اتحادی جماعتوں کی ایک لمبی لسٹ ہے اور ان کی فرمائشیں ہیں تو یہ چانسز بھی کم نظر آ رہے ہیں کہ شہباز شریف حکومت
کچھ خاص ڈیلیور بھی کر سکے گی، کیونکہ اتحادی ہر قدم پر بلیک میلنگ کے ذریعے اور عمران خان سڑکوں پر حکومت کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اس ملک پر اپنا کرم فرمائے اور اس کو مستحکم کرے، کیونکہ پچھلے کچھ دنوں سے دہشت گردی کی کارروائیوں میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہ مجموعی طور پر وہ حالات ہیں جو کسی بھی اسٹاک ایکسچینج کے لیے امید افزا نہیں ہوتے۔ لہٰذا آپ بھی احتیاط سے کام کریں اور سٹا سٹاکس یا ٹریڈنگ سٹاکس سے فی الحال اچھے فنڈامنٹلی سٹرونگ شیئرز کی طرف شفٹ ہونے کی کوشش کریں۔ دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ اینڈ تھینکس فار واچنگ۔